السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری اور سبق دینے والی کہانی سنانے والا ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی اور ایک نیک عورت کی۔ کہانی ایسی ہے کہ اگر آپ آخر تک سنو گے تو دل بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس تھی، محل، دولت، نوکر، عزت، سب کچھ، لیکن پھر بھی اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ ہر روز محل کی چھت پر جاتا اور ٹہلتا رہتا۔ ایک دن اس کی نظر محل کے قریب ایک چھوٹے سے گھر پر پڑی۔ اس چھت پر ایک عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ وہ بہت سادہ کپڑے پہنے ہوئی تھی، نہ کوئی زیور، نہ کوئی میک اپ، لیکن چہرے پر ایک نور تھا۔ وہ عورت خوبصورت ضرور تھی، مگر اس کی خوبصورتی صرف چہرے میں نہیں بلکہ کردار میں تھی۔ بادشاہ نے پہلی نظر میں سوچا، یہ عورت اتنی پرسکون کیوں لگ رہی ہے؟ میرے پاس سب کچھ ہے مگر میرے اندر سکون نہیں ہے، اور اس کے پاس کچھ نہیں مگر اس کے چہرے پر خوشی ہے۔ یہی خیال بادشاہ کے دل میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، پتہ کرو یہ عورت کون ہے۔ گیا، پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ عورت ایک لوہار کی بیوی ہے۔ غریب گھر ہے، محنتی شوہر ہے، لیکن دونوں کے چہرے پر سکون، محبت اور ایمان کی روشنی ہے۔ بادشاہ کو یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا، اتنی سادہ زندگی میں اتنا سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود جا کر دیکھوں گا۔ بادشاہ نے اپنے خاص آدمی بھیجی اور عورت کو دربار میں بلایا۔ جب وہ عورت آئی تو اس نے سلام کیا، نہ غرور، نہ ڈر، صرف وقار۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا شوہر تمہیں کم چیزیں دیتا ہوگا؟ عورت نے مسکرا کر بولی، جو اللہ دیتا ہے وہی کافی ہے۔ میرا شوہر محنت کرتا ہے، حلال کماتا ہے، ہم دونوں شکر ادا کرتے ہیں اور یہی سکون ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تمہیں کبھی محل، دولت، زیورات کی خواہش نہیں ہوتی؟ عورت نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، زیور عورت کو خوبصورت نہیں بناتا، بلکہ حیا، نرمی اور شکر عورت کو قیمتی بناتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ کا دل کانپ گیا۔ اس نے سوچا، میں بادشاہ ہو کر خوش نہیں ہوں، اور یہ عام عورت ایمان اور شکر سے خوش ہے۔ بادشاہ نے اس عورت اور اس کے شوہر کو عزت دی اور ان کے گھر کو انعام دیا، لیکن اصل انعام تو وہ بات تھی جو وہ اس عورت کے کردار سے سیکھنے کو ملی۔ اس نیک عورت کی 5 خاص باتیں۔ اب میں تمہیں وہ 5 نشانیاں بتانے والا ہوں جو وہ اس عورت میں تھی، اور جن کی وجہ سے وہ عورت اللہ کے نزدیک بھی قیمتی تھی اور دنیا میں بھی عزت والی تھی۔ نمبر 1، وہ عورت ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، نہ کسی کے سامنے بناؤ سنگار کر کے جاتی تھی، نہ کسی سے زیادہ بات چیت کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی جس کے اندر حیا ہے اس کے دل میں ایمان زندہ ہے۔ ایسی عورت کو دیکھ کر خود بخود عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج جو عورتیں بے پردہ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سوچے، اصل عزت لباس میں نہیں حیا میں ہے۔ نمبر 2، وہ عورت کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتی تھی۔ اگر شوہر تھکا ہارا آتا تو نرمی سے بولتی، آپ تھک گئے ہوں گے، آرام کر لیجئے۔ ایسا بول شوہر کے دل سے ساری تھکن مٹا دیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ نرمی سے پیش آتی ہے، اللہ اس کے ہر لفظ کو نیکی بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زبان میں بہت طاقت ہے۔ نرم بات دل جیت لیتی ہے اور سخت بات دل توڑ دیتی ہے۔ نمبر 3، وہ عورت اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی تھی، کبھی دوسروں سے شکایت نہیں کرتی، نہ شوہر کی برائی بیان کرتی تھی۔ اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو جاتی تو معاف کر دیتی تھی۔ ایسی عورت اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جسے دیکھ کر شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ نمبر 4، وہ عورت کو جو کچھ ملتا تھا اسی میں خوش رہتی تھی، کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ فلاں کے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی، اللہ نے جو دیا ہے بس اللہ کا شکر ہے، اور یہی شکر اس کے گھر میں برکت لے آتا تھا۔ یاد رکھو، شکر کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے اور ناشکر کرنے والا کبھی سکون میں نہیں رہتا۔
نمبر 5، وہ عورت رات کو اٹھ کر اللہ سے دعا کرتی تھی، اپنے شوہر، بچوں، گھر سب کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتی ہے اور آنسو بہاتی ہے، اللہ اس کے گناہ ایسے دھو دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ایسی عورت گھر میں برکت لاتی ہے، اس کے قدموں سے رحمت آتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی گھر میں ایسی عورت ہو جو حیا والی، نرمی والی، وفادار، شکر گزار اور عبادت گزار ہو تو وہ گھر دنیا میں جنت بن جاتی ہے۔ اور اگر کسی مرد کو ایسی بیوی مل جائے تو سمجھ لو اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دے دی۔ اور میرے پیارے بہنوں، اگر تم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لو تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا۔